اگلا سوال یہ ہے کہ اس تصور سے، عالمی سلیبس کے تصور سے اور ان 3 بنیادی حقوق کی فراہمی سے کیا جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے اس نو یور رائٹس سیریز کے اندر کہ کیسے جو ہے وہ آپ ایک ایسے نظام کے قیام کا باعث بنے، ایگری ہوں، والنٹیئر ہوں، اور جب دنیا بھر کی قوتیں اور ریاستیں آپ کو بین الاقوامی طور پر ایک ایسے سماج کے قیام کے لیے جہاں ہر شہری جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو اور شعور یافتہ ہو، معاشرت یافتہ ہو، اخلاق یافتہ ہو اور اختیار یافتہ ہو، اپنے سماجی اور خانگی اور بہت سے پہلوؤں میں جو فیصلے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل اور ریلیجیس انٹرفیرنسز نہیں ہوں گی، مذہبی طور پر انہیں آزادی ہوگی، شخصی طور پر آزادی ہوگی، ثقافتی طور پر انہیں آزادی ہوگی، جمالیاتی لحاظ سے انہیں آزادی ہوگی، کوئی ان کے اوپر جبر نہیں ہوگا۔ لیکن جو 3 یہ بنیادی ریاستی فراہمی کے جو ذرائع ہیں، تعلیم ہے، معیشت ہے، اس میں انہیں ہر صورت میں جو ہے وہ اس کا حصہ بننا ہوگا۔ اگر وہ حصہ نہیں بنیں گے تو پھر فورسبلی جو ہے وہ انہیں اس چیز کا حصہ بنایا جائے گا۔ وہ تعلیم کی مخالفت نہیں کر سکیں گے، معاشی آزادی کی مخالفت نہیں کر سکیں گے، جینڈر ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے عورت کی تعلیم اور اس کی امپاورمنٹ کے اوپر رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ ہاں، جو انسیکیورٹیز ہوں گی کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ان انسیکیورٹیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا، لیکن اس کو ایکسکیوز نہیں بنایا جائے گا کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ کسی کو عورتوں پر جبر کا اور ان کی رکاوٹ کا یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی سراسر جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کنسیپٹ ہے ان امپلائمنٹ کا، تو ظاہر ہے ان امپلائمنٹ ہی کو تو یہ ختم کرے گا، اور پھر بین الاقوامی سماج میں جو ایک ملک میں پوری کی پوری تعلیم جو ہے وہ جدید ہوگی، اور پھر ادارے سارے کے سارے اس آبادی کے مطابق یا آبادی کو باقاعدہ طریقے سے موڈریٹ کیا جائے گا، کنٹرول کر کے چلایا جائے گا، چاہے اس کے لیے کون سے ہی ذرائع جو ہے وہ جو ایتھیکلی بھی ہوں اور جسٹیفائڈ بھی ہوں سائنٹیفکلی، انہی بنیادوں پر جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوگی، جس میں ایسا کوئی جو ہے وہ مخالفت والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ایک جگہ سرپلس ہو جاتے ہیں کسی ایک سبجیکٹس کے یوتھ وغیرہ، تو ان کو دوسرے کسی کنٹری میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ سلیبس تو عالمی ہوگا۔ عالمی سلیبس ہونے کی وجہ سے کوئی کسی بھی لوکل، نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر جگہ پر جانا چاہے گا یا پہنچایا جانا چاہے کریں گے جو سینٹرل اتھارٹیز آف دا ورلڈ لیول ہوں گی، تو ایسا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ جو روایتی مذہبی اور سیاسی پارٹی بازی اور نظریہ سازی اور لیڈرشپ جو منارکیکل قسم کی اور نعرہ بازی والی جو لیڈرشپ ہے یا جو طور طریقے ہیں، وہ سب ختم کر دیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب ہوتے ہی یا انسانی استحصال کرنے کے لیے یا چند ایک خاندانوں کو دنیا میں جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی انصاف پر مبنی جو ہے وہ موٹیو نہیں ہوتا، استحصال ہی ہوتا ہے۔ بظاہر جو ہے وہ جو فتوے بھی ہوتے ہیں اور جو خطبے بھی ہوتے ہیں اور جو قوانین بھی ہوتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ بظاہر بتایا جاتا ہے کہ جی مڈل اور لوئر کلاس کو تقریروں کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے جو ہے وہ موبلائز کر کے جو ہے وہ غاصب طبقوں کے خلاف لڑایا جاتا ہے، اور پھر انصاف لیا جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ چھین کا لیا جانے والے کا جو تصور بنتا ہے، جس میں کوئی حق چھین لینے والی بات نہیں ہوگی۔ بیسک جو فنڈا ہے وہ تعلیم اور معاشی آزادی ہے اور خاندان سازی کا جو رائٹ ہے۔ جب یہ 3 چیزیں انہیرنٹلی ایک سسٹم بیس کرنے کا باعث بنے گی، تو یہ سارے جو چکر مکر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرد صحیح معنوں میں کسی بھی مذہب، سیاست کو اور ریاست کو یا حکومت کو یا پرچار کو جو ہے وہ سمجھنے کی سطح پر آ سکے گا۔